یاد رکھیں کہ مسلمانوں پر جب مکے میں دائرہ حیات تنگ کر دیا گیا، ظلم و بربریت کی انتہا کر دی گئی، تو مسلمانوں نے اپنا دین ایمان بچانے کے لیے مکے کو چھوڑا اور ہجرت کی، اور انہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، چونکہ حبشہ کا بادشاہ جو تھا وہ بڑا منصف اور عادل مزاج آدمی تھا، نجاشی۔ اور کچھ مسلمانوں نے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف، اور پھر وہ جو حبشہ میں تھے انہوں نے بھی ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف۔ یعنی ایسے حالات ہو گئے تھے کہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مقام، مرتبہ، امانت، دیانت، غریبوں کی خدمت، غلاموں کی آزادی، آپ معروف تھے یعنی بھلائی سے، حضرت ابو بکر کو بھی ہجرت کرنی پڑی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب مکے سے نکلے تو راستے میں ان کو ابن دغنہ، یہ ایک بڑا قبیلہ تھا جس کا سردار تھا، وہ ملا۔ اس نے کہا کہ الا این یا ابی بکر، نبی بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکے والوں نے تنگ کر دیا ہے، میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو ابن دغنہ نے کہا کہ ابی بکر انک لتصل الرحم وتعین فی نوائب الحق، تم تو صلہ رحمی کرنے والے ہو، غریبوں کی مدد کرنے والے ہو، تمہیں نکال رہے ہیں۔ واللہ مثلک لا یخرج، آپ جیسی شخصیت کو مکے سے نہیں نکالا جا سکتا۔ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کے آیا اور اس نے قریش مکہ کو جمع کیا اور اس نے کہا قریشیو سن لو، ابو بکر کو میں نے اپنی پناہ دی ہے، اگر اس کو کسی نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو میں نکال دوں گا۔ وہ ڈر کے، ان کو پتہ تھا کہ یہ بڑے سرکش قبیلے کا سردار ہے، اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابن دغنہ تمہاری بات کا کون انکار کر سکتا ہے، تم نے امان دے دی ہے، بس بات ختم ہو گئی، لیکن ابو بکر سے ایک درخواست کرو کہ وہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں وہ گھر میں پڑھیں، لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں، کیونکہ ان کے پڑھنے سے ہمارے بچے جو ہیں نا نعوذ باللہ وہ خراب ہو رہے ہیں۔ تو ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر سے آ کے عرض کیا کہ حضرت امان تو میری وہ نہیں ٹال سکتے، لیکن آپ بھی احتیاط کریں، ٹھیک ہے اپنے گھر میں پڑھ لیا کریں۔ حضرت ابو بکر نے بھی بات مان لی۔ اب اتنا آپ گھر میں عبادت کرتے اور نمازیں پڑھتے اور تہجد پڑھتے اور تلاوت کرتے اور اللہ کے آگے روتے گڑ گڑاتے، لوگ گھر میں بھی آنا شروع ہو گئے۔ تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد بنائی، اور اس مسجد میں آ کر آپ اکیلے عبادت کرتے۔ کبھی کبھی کوئی صحابی بھی آ گیا۔ اب جب مسجد میں آپ آئے تو پھر تو لوگوں کے بچے، بیویاں سب قرآن سننے کے لیے جمع۔ قرآن جو ہے وہ تو کلام ہی ایسا ہے نا اللہ کا کہ اگر پڑھنے والا مخلص ہو، شرط یہ ہے اس کا اثر ہر حال میں ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہماری زبانیں پاک ہوں، ہمارا لباس پاک ہو، بدن پاک ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے ہم قرآن پڑھیں، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کا اثر نہ ہو۔
تو مکے والوں نے مل کے پھر ابن دغنہ سے جا کے بات کی کہ بھئی ابو بکر نے تمہارا وعدہ توڑ دیا ہے، ہم نے تو اس کو پناہ دی تھی اس لیے کہ وہ گھر میں عبادت کو، تو انہیں مسجد بھی بنا دی ہے۔ کفر کو ہمیشہ مسجدیں جو ہیں نا وہ قابل برداشت نہیں ہوتی۔ آج بھی پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کفر مسجدوں کے پیچھے ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ مساجد ہیں، مدارس ہیں، مسلمانوں کے توحید کے اور ایمان کے قلعے ہیں۔ ابن دغنہ پھر آیا مکے میں، حضرت ابو بکر سے بات کی، انہوں نے کہا دیکھو ابن دغنہ تمہاری بڑی مہربانی ہے، لیکن میں تمہارا عہد واپس کرتا ہوں، مجھے تمہاری امان کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کی امان میں ہوں، جو بھی ہوگا میں برداشت کروں گا۔ ابن دغنہ بھی چلا گیا۔ یہ اسی دور کا واقعہ ہے کہ کفار نے دار الندوہ میں، یہ باب الفتح کی طرف ایک مقام تھا دار الندوہ، معنی یہ ہے اصل میں نادی ندوہ یہ سب اس کو کہتے ہیں کہ جہاں بیٹھ کے قومیں مشورے کرتی ہیں، جیسے آج کل آپ کلب کہتے ہیں، یہ وہ نادی ہے۔ قرآن میں بھی ہے کہ قوم لوط جو تھی نا، تَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، کہ تم اپنی مجلس کی مقام پر بڑی غلط حرکتیں کرتے ہو۔ نعوذ باللہ قوم لوط کے اعمال خبیثہ اور سیئہ میں یہ بھی تھا کہ لڑکے جو تھے خوبصورت وہ عورتوں کا لباس پہنتے تھے، اسی طرح میک اپ سنگار کرتے تھے، اسی طرح ناز و نخرے سے چلنے کی کوشش کرتے تھے جیسے عورتیں ناز و انداز سے چلتی ہیں۔ اور دوسرا ان میں منکر یہ تھا کہ جو بھی راستے میں کوئی مسافر گزرتا اس کو پتھریاں مارتے تھے، پھر ہنستے تھے۔ اور یہ بھی ان میں منکر تھا کہ وہ اسی اپنے مقام مجلس میں ہم جنسی یعنی مرد سے بدفعلی کرتا تھا اور ایک دوسرے کے سامنے کرتے تھے۔ ایمان سے کہیں آج یہ سارا کچھ جو ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہو رہا۔ آج آپ کے لڑکے کانوں میں بالیں پہنتے ہیں، بال اسی طرح رکھتے ہیں جیسے عورتوں کے بال ہوں، لپسٹک لگاتے ہیں، سرخیاں لگاتے ہیں، ہم جنس پرستی کرتے ہیں۔ بالکل بے عین ہی حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت وہی عمل کرے گی جو پہلی امتوں نے کیا ہے، اگر وہ کسی گوہ کے گوہ میں داخل ہوئے یہ بھی داخل ہو۔ تو اس دار الندوہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی جگہ تھی، اس کا بڑا آگے صحن تھا، بڑا میدان تھا، جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 2 لاکھ درہم میں خرید کر کے مسجد الحرام کی توسعہ میں ڈال دیا۔ وہاں کافر سردار جتنے تھے نا، ان کے رؤسائے قریش، عبائدین قریش، جن میں امیہ بن خلف تھا، ولید بن المغیرہ تھا، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ، ابی لہب، ابی جہل، سارے اکٹھے ہوئے۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ابلیس لعین جو تھا نا، وہ تو ایسے موقعوں میں انتظار میں ہوتا ہے نا، وہ بھی ایک سردار کے لباس میں، اس کی شکل میں وہ بھی آ گیا کہ جی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ ابلیس لعین جو ہے نا، اس کے دکھ دینے کے بڑے عجیب عجیب جال ہیں کہ آدمی کو سمجھ نہیں آ سکتے۔
الا اللہ بچا لے۔ کبھی یہ عورت بن کے دھوکہ دیتا ہے، کبھی یہ خوبصورت لڑکا بن کے دھوکہ دیتا ہے، کبھی یہ اللہ والوں کی مزارات کے پیچھے چھپ جاتا ہے، جب کوئی آگے ان سے مانگتا ہے تو اندر سے کہتا ہے جاؤ مرید تمہارا کام میں نے کر دیا۔ کہنے والا وہ ہوتا ہے، اللہ والے نہیں ہوتے۔ اگر موت کے بعد اللہ والے کسی کا کام کر دیتے تو سب سے پہلے تو حضور پاک کرتے، پھر صحابہ کرتے، اولیاء کا مقام تو بعد میں آتا نا۔ تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے کہ اس کے کتنے یعنی جال ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ عالم کو علم کے ذریعے دھوکہ دیتا ہے، جاہل کو جہل کے ذریعے دھوکہ دیتا ہے، پیسے والے کو دولت کے ذریعے دھوکہ دیتا ہے، عیاش اور خبیث لوگوں کو عورت اور لڑکا بن کے اس پہ منشیات میں مبتلا کرتا ہے، اور ایسا بدبخت ہے کہ جب وہ بالکل مدہوش ہو جائے گا وہ خود بھاگ جائے گا۔ مرو تم جان، تمہارا کام جانے۔ تو وہ بھی سردار کی شکل میں آ گیا، بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ایستا ایستا ایستا، اور اب تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ نے ہجرت کرنی شروع کر دی، کوئی حبشہ چلا گیا، کوئی مدینہ چلا گیا، تو وہاں جمع ہو رہے ہیں۔ اگر یہ سب وہاں چلے گئے تو وہاں تو مرکز بن جائے گا۔ اس کا ہمیں حل کرنا چاہیے۔ تو ایک تھا ان میں ابو البختری، اس نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گرفتار کر لیتے ہیں اور آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے ایسے کمرے میں بند کر دیتے ہیں جہاں کوئی نہ پہنچ سکے، اور آپ بھوکے پیاسے نعوذ باللہ شہید ہو جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو بیٹھا تھا نا ابلیس ملعون، اس نے کہا بئس ما قلت، تمہاری تجویز بالکل غلط ہے۔ تم حضور کو گرفتار کر لو گے اور پروانے خاموش رہیں گے، وہ مر جائیں گے یا ماریں گے۔ یہ تجویز آپ نہیں گرفتار نہیں کر سکتے۔ اب دوسری تجویز جو تھی وہ آئی، انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو لِيُخْرِجُوكَ کا مکے سے نکال دیتے ہیں۔ تو اس نے ابو البختری ہو جو ابلیس میں نے کہا نہیں یہ بھی غلط بات ہے، آپ نکال دیں گے۔ حضور پاک کی تو زبان میں جادو ہے، حضور کے چہرے میں اثر ہے، وہ تو جہاں جہاں سے گزریں گے لوگ ان کے ساتھ ملتے جائیں گے، وہ تو ایک بہت بڑا جب ان کا لشکر بن جائے گا تو آ کے حملہ کریں گے اور مکہ فتح کر لیں گے۔ انہوں نے کہا یہ تجویز قابل عمل نہیں ہے۔ تو اب ابھی جہل لعنت اللہ علیہ نے کہا بھائی بات سنو، یہ ساری تجویزیں ایسے بچوں والی تجویزیں کر رہے ہو، یہ باتیں غلط ہیں۔ ہمارے پاس بڑے قبیلے ہیں جو ہمارے حلیف ہیں، ہر قبیلہ ہمیں ایک نوجوان جنگجو مسلح آدمی دے تو ہم تقریباً یعنی 60 آدمی نوجوان مسلح بن جائیں گے۔ حضور پاک کے گھر کو گھیرا ڈال لیں، رات کو جب حضور نکلے تو آپ کو شہید کر دیں، بات ہی ختم کرو نا۔ جب حضور شہید ہو جائیں گے تو اس کے بعد صرف بنو ہاشمی قبیلہ ہے نا آپ کا، وہ کیسے 60 قبیلوں سے لڑے گا؟ مجبور ہو کہ دیت لینے پہ راضی ہو جائے گا، ہم پیسے اکٹھے کر کے دے دیں گے، ہمیں کیا کمی ہے۔
ابلیس نے بھی تائید کی، باقی بھی سب نے کہا کہ ہاں نعم ما قلت، تم نے بہت اچھی بات کی۔ یہاں پر یہ تجویزیں ہو رہی ہیں، اتفاق ہو رہے ہیں، اور اللہ نے حضور پر وحی نازل کی، اور اللہ نے حضور کو خبر دی کہ کافر کیا مشورہ کر رہے ہیں، اور ہمارا حکم یہ ہے کہ آپ ہجرت کریں۔ اور ہجرت بھی آپ نے مدینہ شریف کی طرف کرنی۔ حدیث میں لفظ آتا ہے بین حرتین، دو حروں کے درمیان میں ایک جگہ ہے جہاں کھجوروں کے درخت ہے، تو وہ مدینہ تھا۔ آج بھی وہ ہے نا، حرہ شرقیہ، حرہ غربیہ۔ بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور روزانہ تقریباً ہمارے گھر میں آتے تھے، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ عین دوپہر کی گرمی میں، اور مکے کی گرمی، مکے کی گرمی تو ضرب المثل تھی، یہ تو اب انتظامات ہو گئے نا۔ ورنہ مکے کی گرمی کا برداشت کرنا وہ ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا تھا۔ دیکھا ہے، کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور پاک اس گرمی میں ہمارے گھر میں آ رہے، اور آتے ہوئے سلام کیا، حضرت ابو بکر نے جواب دیا، اور حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں یہ جو بندے ہیں ان کو ایک طرف کر دو۔ یعنی اس وقت بی بی عائشہ بھی تھی، بی بی اسما بھی تھی، ابو بکر کی بیوی بھی تھی ام رمان۔ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا ما ہی الا اہلک یا رسول اللہ، حضور یہ تو آپ کا اپنا خاندان ہے، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ میری بچے میرا خاندان کٹ سکتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کا راز بھی نہیں کر سکتا، آپ بے فکر ہو کر فرمائیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا ہے، اور آپ نے بھی میرے ساتھ جانا ہے۔ ایک روایت میں ہے ابو بکر نے عرض کیا حضور یہ آپ فرما رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے؟ ان اللہ امرنی، اللہ کا حکم ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے کے جاؤ۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو کچھ عرصہ پہلے خواب دیکھا تھا کہ ہم ہجرت کریں گے اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے 2 اونٹنیاں ماشاءاللہ بڑی اعلیٰ نسل کی اونٹنیاں جو ہے نا، ان کو ککر کے پتے کھلا کھلا کے بڑا تیار کیا ہوا ہے سفر کے لیے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر نہیں، میں مفت نہیں لوں گا، اس کی قیمت کا۔ تو حضور میرا مال ہوگا، نہیں یہ ہجرت کا مسئلہ ہے، ہجرت فرض ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے ثواب میں کوئی کمی ہو، تو لہذا 800 درہم پر حضور نے ایک اونٹنی خرید لی۔ باقی سارا انتظام کرنے کے بعد طے ہوا، حضور نے فرمایا کہ میں اپنے گھر سے نکلوں گا، تم اپنے گھر سے نکلو گے، اور کسی آدمی سے یہ بھی طے کرو کہ جو ہمیں خفیہ راستے سے مدینہ لے جائے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ فکر نہ کریں حضور، میں سارا انتظام کر لوں گا۔ حتیٰ کہ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے زاد راہ جو تیار کیا نا جی، ستو ہیں، کچھ چنے ہیں، کچھ چیزیں ہیں، اور اپنا جو ہم نے وہ بوری بنائی تو باندھنے کے لیے گھر میں رسی نہیں تھی، تو میری بہن اسما نے اپنا ازار بند جو تھا نا اس کو ایسے درمیان میں چیر کے رسی بنایا اور تھیلے کا سر باندھ دیا۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب پڑا ذات النطاقین، جو قیامت تک حدیثوں میں پڑھا جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر نے سارا انتظام کیا، عامر ابن فہیرہ ان کے غلام تھے،
ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم جو ہے باقاعدہ روزانہ رات کو غار ثور میں آ کے ہمیں کفار کی حرکات سے بتلاؤ گے کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں۔ اور ایک کافر تھا، اس کا نام خرید تھا، حالانکہ وہ کافر تھا، مشرک تھا۔ اس سے حضرت ابو بکر صدیق نے معاوضہ طے کیا کہ بھئی کتنا معاوضہ لوگے کہ ہمیں خفیہ راستوں سے مدینہ شریف کی طرف لے جاؤ، یہ جو عام راستہ ہے اس سے ہم نہیں جا سکتے، کفار تعاقب کریں گے۔ انہوں نے کہا فکر نہ کریں، میں ایسے راستے جانتا ہوں کہ مکے والے وہاں آ ہی نہیں سکتے۔ اور حضرت کے بیٹے جو ہیں ابو بکر، حضرت عبداللہ ابن ابی بکر، ان کے ذمے یہ تھا کہ وہ بکریاں چلاتے تھے کہ تم شام کو بکریاں لے کے اسی جگہ آؤ اور ہمیں دودھ بھی پہنچاؤ، اور نقش قدم جو آثار ہیں ان کو بکریاں چلا کے مٹا ڈالو۔ یاد رکھو یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے کہ حضور کی امت کو تعلیم ہو کہ دین کے لیے ہجرت کرنی پڑتی ہے، چھپنا پڑتا ہے، خفیہ راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں، کبھی کبھی کافروں کی راہبری بھی لینی پڑتی ہے۔ ورنہ حضور کو کیا ضرورت تھی، اللہ چاہتے جبریل بھیجتے، 1 سیکنڈ سے پہلے مدینہ پہنچا دیتے، مشکل کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے اور آپ نے حضرت علی کو بلایا رضی اللہ عنہ اور فرمایا کہ علی تمہارے ذمہ 2 کام ہیں، ہم تو ہجرت کر رہے ہیں، ابو بکر میرے ساتھ ہے، ہم جا رہے ہیں، لیکن تم نے بعد میں آنا ہے مدینے۔ ابھی 2 کام ہیں تمہارے ذمہ، ایک تو میرے پاس امانتیں ہیں قریش کی، ان سب پر ان کے علامات اور نام لکھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے جانے کے بعد تم مکے والوں کو ان کی امانتیں پہنچا دینا، وہ یہ نہ کہیں نعوذ باللہ کہ حضور ہمارا مال لے گئے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ میرے بستر پر، میری چارپائی پر میری چادر لے کے تم نے سو جانا ہے، تاکہ میں جب اپنے گھر سے چلا جاؤں اور کافر دیکھیں ان کو معلوم ہو کہ حضور سو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے زمین سے مٹی کی ایک آپ مٹھی بھری اور اس کے بعد کچھ پڑا بھی اور پھینکا، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، کافر تمہارے منہ سڑ جائیں، برباد ہو جائیں، داغدار ہو جائیں۔ آپ نے جب مٹی پھینکی نا، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ مٹی سارے کافروں کے سروں پہ بھی پہنچی، آنکھوں میں بھی پہنچی اور ان پہ نیند کا غلبہ ہو گیا، اور حضور آرام سے گھر سے باہر تشریف لے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا تھا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ میرا مطلب وہ آپ نے مٹی نہیں پھینکی، وہ تو ہم نے پھینکی۔ آپ نے تو ایسے پھینکی، ہم نے ہر طرف پہنچائی، یہ ہمارا کام ہے۔ حضرت ابو بکر راستے میں انتظار کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہی راستہ ہے جو آج بھی شارع ابی بکر کے نام سے معروف ہے۔ اسی میں ابو بکر کا گھر تھا، اسی میں ابو بکر کی مسجد تھی چھوٹی سی، اسی کو ہم مسیال بھی کہتے ہیں، مسفلہ بھی کہتے ہیں۔ یہ راستہ لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل ثور کی طرف بڑھے اور آپ نے ابو بکر سے یہ بھی کہا
جب حضور کافی چلے تو چلنے سے حضور کے پاؤں پر اثر ہونے لگ گیا، پاؤں میں خون. انہوں نے کہا کہ پاؤں پورا نہ رکھو، تھوڑا تھوڑا رکھو، تاکہ کافر جو ہے نا یہ سردار لوگ ہیں، مال مویشی کا کھلا ڈھونڈ لیتے ہیں، کہیں ہمارے پاؤں کے نشان پر بھی نہ آ جائیں بدبخت. حضرت علی حضور کے بستر پہ سوئے ہوئے ہیں اور کافر باہر مسلح کھڑے ہوئے ہیں. اب یہاں سے کئی مسئلے سمجھیں کہ کافر ہیں لیکن گھر میں داخل نہیں ہوتے، چادر چار دیواری کی توہین نہیں کرتے. کہ بھئی کسی کے گھر میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا جو دشمن ہے ہم نے اس سے مقابلہ کرنا ہے. آج تو دشمنی یہ ہوتی ہے کہ ان کی بیویاں، ان کی بچیاں، ان کی بے حرمتی کرو، بے عزتی کرو. آج کل تو بہادری اسی کا نام ہے. کیوں؟ آج کل تو بندے ہیں ہی نہیں نا، آج کل تو درندے ہیں، یہ بندے تو نہیں. اور اس سے بعد روافض نے یہ بھی دلیل پکڑی کہ حضور نے اپنی زندگی میں امانتیں جو ہیں وہ حضرت علی کے سپرد کی ہیں. یہ دلیل ہے کہ آپ نے ان کو اپنے بعد امین بنایا اور خلیفہ بنایا، اور اپنے تخت پہ، اپنے بستر پہ، اپنے چارپائی پہ ان کو لٹایا. تو یہ دلیل ہے حضرت علی کے خلافت کی. بہرحال یہ تو پھر ہر فرقہ باطل کا ایک انداز ہوتا ہے نا جی، کہ وہ اپنی باتیں بنانے کے لیے اللہ کے قرآن کو بدلنا پڑے بدل دیتے ہیں، حدیثوں کو بدلنا پڑے بدل دیتے ہیں، عقل لڑاتے ہیں، مشتبہات پکڑتے ہیں، محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے بندے اگر ان امانتوں سے علی کی خلافت ہے تو اللہ نے اپنی امانت تو ابو بکر کے سپرد کی ہے. اور اگر بستر پہ لیٹنے سے علی خلیفہ بن سکتا ہے تو حضور تو ابو بکر کے سینے پہ سر رکھ کے لیٹے ہیں. یہ بستر پہ لیٹا ہے، وہ تو بستر بنا ہے محمد مصطفیٰ کا. تو یہ محض عقلی باتیں ہوتی ہیں جی. قصہ کہانی ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے ایسی باتیں بنائی جاتی ہیں کہ نہ کوئی اسلام سے تعلق ہے، نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ کسی کتاب سے ہے. اب سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب جبل ثور کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک کے پاؤں مبارک خون سے بھر گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں برداشت نہیں کر سکتا، میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے کندھے پہ سوار ہوں. حضور ابو بکر کے کندھے پہ سوار ہوئے اور ابو بکر اٹھا کے پہاڑ پہ چڑھ گیا. اب جو دشمن صدیق ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ اہل سنت کہتے ہیں کہ ابو بکر کے کندھے پہ سوار ہوا. تو کون سی بڑی بات ہے، حضور تو گدھے پر بھی سوار ہوئے ہیں. لیکن وہ جاہل نہیں سمجھتے. ہمارا ایمان ہے کہ حضور گدھے پر بھی سوار ہوئے ہیں، گھوڑے پر بھی سوار ہوئے ہیں، اونٹ پر بھی سوار ہوئے ہیں. تو ہمارا ایمان ہے کہ جس اونٹ پہ حضور سوار ہوئے ہیں وہ دنیا کے اونٹوں میں افضل ہے، اور جس گدھے میں سوار ہوئے ہیں وہ دنیا کے گدھوں سے افضل ہے، اور جس بندے میں سوار ہوئے ہیں وہ بندہ ساری کائنات کے بندوں سے افضل ہے. ہمارا ایمان ہے. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا تھا کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے، انہوں نے فرمایا ابو بکر ہے. انہوں نے کہا حضرت آپ سے بھی بہادر ہے، آپ تو بدر علیہ السلام ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں کعبۃ اللہ میں حضور نے میرے کندھے پہ پاؤں رکھا کہ میں کھڑے ہو کر اوپر تصویریں مٹا ڈالوں. ابھی آپ نے ایک پاؤں کا بوجھ جذبے کا قط یا رسول اللہ میں نہیں برداشت کر سکتا. تو میں تو حضور کا ایک پاؤں برداشت نہ کر سکا. بہادر تو وہ ہے جسے حضور کو کندھے پہ بٹھایا اور غار پہ پہنچ گیا.
اسی پر یہ آیات مبارک جو ہیں بتلانے ہوئے یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ زندگی باقی تو بات باقی۔